لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك تو سب سے پہلے ہم نے جانا ہے ذوالحج 8 ذوالحج کو مینا میں آپ جائیں گے صبح، یوم ترویہ کی صبح، فجر سورج طلوع ہونے کے بعد. لیکن چونکہ وہاں پر حجاج بہت زیادہ ہوتے ہیں، 30-40 لاکھ کی تعداد میں ہوتے ہیں، تو ان کو اکثر حجاج کو جو ہے وہ رات میں ٹریول کرا دیا جاتا ہے، مینا لے جایا جاتا ہے. تو اگر آپ کو رات میں ہی آپ کے گروپ والے لے کے جا رہے ہوں مینا، تو آپ احرام اپنے ساتھ رکھیں، اور بہتر یہ ہے کہ آپ احرام صبح کو مینا میں پہنیں، غسل کریں مینا میں اور وہیں پر احرام پہنیں. جب سورج شروع ہو جائے یا فجر آپ پڑھ لیں تو فجر پڑھنے کے بعد آپ وہیں پر غسل کریں اور وہیں پر احرام پہن لیں. رات کو احرام پہن کے نہ جائیں. مینا جاتے وقت احرام پہننا آپ پر واجب نہیں. احرام کب شروع ہوگا؟ احرام شروع ہوگا جب آپ نے یوم ترویہ شروع ہوگا، تو اس وقت آپ نے حج کا احرام پہننا ہے اور حج کی نیت کرنی ہے. یہ زیادہ بہتر ہے. اگر آپ اپنے گھر اپنے ہوٹل سے بھی احرام کی نیت کر کے جانا چاہیں تو آپ احرام کی نیت کر سکتے ہیں. حج کی نیت آپ اپنے ہوٹل سے رات کو بھی کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ صبح کو وہاں سے کر لیں. ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور اگلے دن کی فجر، یہ 5 نمازیں آپ نے پڑھنی ہیں. ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور اگلے دن کی فجر، یہ آپ نے 5 نمازیں پڑھنی ہیں، اور ہر نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا ہے. ظہر کو ظہر کے وقت میں، عصر کو عصر کے وقت میں. اسی طرح جو 4 رکعتوں والی نماز ہے اس کو قصر پڑھیں گے. آپ نے قصر پڑھنی ہے. ظہر کو 2 رکعت پڑھنی ہے، عصر 2 رکعت پڑھنی ہے، عشاء بھی آپ نے 2 رکعت پڑھنی ہے. کیوں پڑھنی ہے؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی. لہذا جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ہم نے حج اس طرح کرنا ہے جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. اس میں اگرچہ اور مگرچہ والی بات نہیں ہونی چاہیے. آپ نے وہاں پر نماز ادا کرنی، اپنے خیمے میں ہی رہیں، بہتر ہے اپنے خیمے کے اندر ہی آپ نماز ادا کریں، وہاں جماعت ہو رہی ہوگی. مینا میں رات گزارنا، یعنی جو اگلی رات ہے، آپ صبح جب جائیں گے یوم ترویہ کو، تو 9 ذی الحج کی جو رات ہوگی وہ رات گزارنا مسنون ہے، واجب نہیں ہے. یعنی اگر کسی وجہ سے نہ بھی جا سکے تو اس پر کوئی دم یا فدیہ واجب نہیں ہوگا. اور مینا کے اندر آپ رات گزاریں اور مینا میں دن گزاریں سکون کے ساتھ، آرام کریں. بہت سے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مینا میں 8 ذی الحج کو گھومتے پھرتے ہیں، کوئی مسجد خیف جا رہا ہے، کوئی جمارات کو دیکھنے جا رہا ہے، کوئی کہاں گھوم رہا ہے، کوئی کہاں گھوم رہا ہے. اس کی وجہ سے ہوتا کیا ہے کہ تھکاوٹ ہو جاتی ہے. اور اگلا جو دن ہے، جو 9 ذی الحج کا دن ہے، وہ بہت اہم دن ہے. بلکہ اس سے اگلا جو 10 ذی الحج کا دن ہے وہ بھی بڑا اہم دن ہے. بڑی اہم عبادات آپ نے کرنی ہے. تو اس دن مکمل ریسٹ کریں، نماز پڑھیں لیٹ جائیں، نماز پڑھیں لیٹ جائیں، ذکر و اذکار کرتے رہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہیں، لیکن زیادہ گھومے پھرے نہ، تاکہ تھکاوٹ کا شکار نہ ہو. آپ کے پاس ایام تشریق موجود ہے، آپ نے جو چیز دیکھنی ہو ایام تشریق میں دیکھ لیجیے گا، اس میں آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اپنے آپ کو اگلے دن کے لیے تیار کریں، جو حج کا سب سے عظیم دن ہے، یوم عرفہ ہے. اگر آپ ممکن ہو آپ کے لیے، آپ کا خیمہ قریب ہوگا، مسجد خیف بالکل مینا کے شروع میں ہے، خیمہ اگر آپ کا قریب ہو تو مسجد خیف میں نماز ادا کریں. اس کی فضیلت یہ ہے کہ یہاں 70 انبیاء نے نماز پڑھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مینا میں اسی جگہ پر نماز پڑھی، اسی مسجد میں نماز ادا کی تھی. تو اگر خیمہ قریب ہو تو چلے جائیں، ورنہ بہتر ہے کہ ایام تشریق میں آپ یہ فضیلت حاصل کر لیں، ان دنوں میں آپ مسجد خیف چلے جائیں. یہ آپ کے سامنے مینا کا نقشہ ہے، اور اس میں اس طرف میں نے جیسا کہ ذکر کیا کہ مزدلفہ میں بھی کچھ خیمے لگے ہوئے ہیں. یہ مکہ کی طرف ہے، یہ عزیزیہ ہے، اور یہ بالکل مینا کے شروع میں جمرات ہے. یہ جمرات کا پل ہے، جو نیا پل ہے، تقریباً 5-6 اسٹوری کا پل ہے. یہ 5-6 اس میں منزلیں ہیں، اور اس کی بھی تفصیل انشاءاللہ آگے ذکر ہوگی. اور یہاں پر مسجد خیف ہے، مینا کے بالکل وسط میں تقریباً مسجد خیف ہے، اور جس کا ذکر ابھی آیا. اور یہ وادی محصر ہے، یعنی مزدلفہ اور مینا کے بالکل درمیان میں ایک جگہ ہے وادی محصر. یہ وہ وادی ہے جہاں پر ابرہہ کا جو لشکر تھا، جس نے جو ہے وہ حملہ کیا تھا مکہ کے اوپر، تو اس پر جو عذاب آیا تھا وہ عذاب اس وادی میں آیا تھا. جو ابابیل نے حملہ کیا تھا اور ان کو تہس نہس کر دیا گیا تھا، تو وہ عذاب اسی وادی میں آیا تھا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ ہے کہ اس وادی سے اگر گزرو تو جلدی سے گزر جاؤ، کیونکہ یہ عذاب والی وادی ہے. اور وہاں پر ٹرین اسٹیشن بھی بنائے گئے ہیں، تقریباً کوئی وہاں پر مینا کے اندر 3 سے 4 نئے ٹرین اسٹیشن بن گئے ہیں. آپ جو ٹریول کرتے ہیں، جو لوگ جن کے پاس ان کا پورا ٹرین کا کارڈ ہوتا ہے، وہ پورے ایام حج میں وہ ٹرین کے ذریعے ٹریول کر سکتے ہیں. اس کی جو تفاصیل ہیں وہ آپ کو آپ کے جو گروپ لیڈر ہے وہ دے سکتے ہیں کہ ان کے پاس ٹرین کا کارڈ ہے یا نہیں ہے. بہرحال ایک ٹرین اسٹیشن بالکل شروع میں ہے، بالکل جمرات کے پاس ہے. پیدل چلنے والوں کے راستے بھی ہیں. مسجد بیت عقبہ ہے، یہ مسجد پہاڑ جب کھودا جا رہا تھا جمرات کے لیے، اس کے اندر سے یہ مسجد نکلی ہے. اور گمان یہ کیا جاتا ہے
کہ اس جگہ پر مسجد بنائی گئی تھی قدیم دور میں جہاں پر جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے انصار صحابہ سے بیعت عقبہ لی تھی. بہرحال اس کی تفصیلات زیادہ موجود نہیں ہیں. تو یہ قدیم مسجد ہے جو پہاڑ کھودنے کے درمیان برآمد ہوئی تھی. سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو بر وقت ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے.